نیو یارک میں بسنے والوں کی زندگی بھی عجیب ہی ہوتی ہے. وہ زندگی کے چکر میں اس طرح پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی بھی ایک مشین ہی کی مانند ہوتی ہے. صبح اٹھ کر کام پر جانا، ٹریفک میں پھنسنا اور رات کو گھر آ کر سو جانا، یہاں بس یہی کچھ ہی تو ہے. امریکہ کا بدترین معاشی بحران تفریح پر تو جیسے اس نے ایک ٹھہراؤ سا پیدا کر دیا ہو. نیو یارک میرا شہر ہے جس کی مشینی زندگی کا میں بھی ایک حصہ ہوں، مگر میں چند دنوں کے لیے اس تیز رفتار زندگی سے نکلنا چاہتا تھا. میں اس قدیم تہذیب اور احرام کو قریب سے دیکھنا چاہتا تھا جو بچپن سے میری آنکھوں میں خواب بن کر بسی ہوئی تھی. ایئرپورٹ پر اترنے سے پہلے ہی میں نے ان احرام کا نظارہ کر لیا تھا. قاہرہ کے گنجان آباد شہر میں ایک طرف صحرا میں پہاڑ نما احرام ڈھونڈنا میرے لیے کچھ مشکل نہ تھا. یہ وہ وقت تھا جب میں نے پہلی بار دنیا کے 7 عجوبوں میں سے یہ عجوبہ بھی دیکھا تھا. ہم یہاں ایک گروپ کے ساتھ آئے تھے. قاہرہ میں ہمارے لیے جو گائیڈ متعین کی گئی ان کا نام عائشہ تھا، جو اچھی انگریزی بول سکتی تھیں. انہوں نے ہمیں قاہرہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا. جب کوئی قدیم مصریوں کے طرز تعمیر کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں گریٹ اسفنکس اور پیرامڈس کا نام ضرور آتا ہے. یقیناً یہ فن تعمیر کے اچوتے شاہکار ہیں. وادی میں واقع 3 بڑے اہرام ان 3 قدیم مصری بادشاہوں کی یاد دلاتے ہیں جن کے نام خوفو، کفرے اور منقورہ تھے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اہرام غلاموں سے بنوائے گئے تھے، لیکن بعد میں یہ بات غلط ثابت ہوئی. بادشاہ کے حکم سے ہر آدمی نے سال کے 3 مہینے ان پر کام کیا، جس کے عوض انہیں اچھی خوراک اور اچھے کپڑے پہننے کو دیے گئے. گیزا میں 3 بڑے پیرامڈس ہیں. یہ اتنے سادہ نہیں جتنے نظر آتے ہیں. ان کے اندر، اوپر اور نیچے جاتے راستوں کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے. ان پیرامڈس کی تہہ میں بادشاہ کی موت کی رسومات اور دفن کرنے کا چیمبر اور لوگوں کے لیے ایک ہال بھی موجود ہے. عظیم اہرام ماہرانہ فن تعمیر کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. یہ عمارات پچھلے 4500 سال کے دوران انسان کی بنائی ہوئی سب سے اونچی عمارات کا درجہ رکھتی تھیں. 1940 کی دہائی میں نیو یارک کی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ اور اس کے بعد دیگر اونچی عمارتوں نے اس سے یہ اعزاز چھین لیا، مگر ایک طویل عرصے تک ان عمارتوں نے بلند ترین عمارات ہونے کا اعزاز برقرار رکھا. قرطاس کے 4 پوائنٹس رکھے گئے تھے. ہر ایک طرف کی لمبائی 455 فٹ تھی. انہیں 52 ڈگری اوپر اٹھایا گیا، جس کی وجہ سے اس کی اونچائی 481 فٹ بنتی ہے. مختلف عوامل کی وجہ سے آج ان کی اونچائی گھٹ کر 451 فٹ رہ گئی ہے. اہرام مصر کی تعمیر میں تقریباً 2 ملین سے زیادہ لائم سٹون بلاکس استعمال کیے گئے، جن میں سے ہر ایک کا وزن اوسطاً 2.5 ٹن تھا، مگر ان میں سے کئی 16 ٹن تک وزنی پتھر بھی تھے. زیادہ تر پتھر قاہرہ کے ہی تھے، مگر کئی عمدہ پتھر اسوان سے بھی لائے گئے جو قاہرہ سے 650 کلومیٹر دور واقع ہے، جنہیں کشتیوں کے ذریعے لایا گیا اور سلوپ کی صورت میں کئی آدمیوں کی مدد سے گھسیٹ کر کشتیوں سے اتارا گیا اور اہرام کا حصہ بنایا گیا.
کائرو کے عجائب گھر کی دوسری منزل پر ایک ہال بنا ہوا ہے جسے ممی ہال کہتے ہیں، جس کے لیے ایک علیحدہ ٹکٹ لینا پڑتا ہے۔ وہاں پر فرعون کے دور کی تقریباً 22 کے قریب لاشیں پڑی ہوئی ہیں جو آج بھی اپنی بہت اچھی حالت میں موجود ہیں۔ سب سے مشہور فرعون ریمسیس دی سیکنڈ یا ریمسیس دی گریٹ کی ممی بھی وہاں ہی پڑی ہوئی ہے، جو آج بھی بہت اچھی حالت میں موجود ہے، یہاں تک کہ آپ اس کے بال تک دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل دنیا میں کسی بھی مذہب یا کلچر میں مردوں کو محفوظ کرنے کا رواج نہیں پایا جاتا۔ قدیم مصریوں کا ایک اور کارنامہ مردوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کا فن تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ روح کے ارد گرد رہنے کے لیے جسم کا باقی رہنا ضروری ہوتا ہے۔ مردوں کو محفوظ کرنا ایک بہت لمبا اور مہنگا عمل تھا جس میں 70 دن لگتے تھے۔ اس لیے صرف فرعون اور ان کے خاص وزیروں اور بڑے بڑے پادریوں کی مردہ لاشوں کے ساتھ یہ عمل کیا جاتا تھا۔ یہ عمل ایک خاص طریقے سے سر انجام دیا جاتا تھا جس میں بہت سے مذہبی پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایسے طریقے ایجاد کیے جن سے انسانی جسم کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے سارا خون نکالا جاتا تھا، اس کے بعد دماغ کو ناک کی ہڈی جسے ایتھموئٹ بون کہتے ہیں کے ذریعے ریزہ کر کے نکالا جاتا تھا۔ پھر مردے کے بائیں جانب ایک سوراخ کیا جاتا تھا تاکہ اندرونی اعضاء تک رسائی حاصل ہو سکے۔ سب سے پہلے معدہ، پھر آنتیں، پھر کلیجہ اور سب سے آخر میں پھیپھڑے نکالے جاتے تھے اور انہیں علیحدہ مرتبانوں میں ڈال دیا جاتا تھا اور مردے کو سفید رنگ کے کپڑوں کی پٹیوں سے لپیٹ دیا جاتا تھا۔ دل مردے کے اندر ہی چھوڑ دیا جاتا تھا جو ان کے نزدیک آخرت میں جنتی یا جہنمی ہونے کا تعین کرتا تھا۔ ان کے خیال کے مطابق آخرت میں ایک پر کے مقابلے میں دل کا وزن کیا جاتا ہے۔ پر کے مقابلے میں دل کا پلڑا ہلکا ہو جانا اس بات کی نشاندہی تھا کہ یہ دل ایک نیک انسان کا دل ہے۔